بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نیا عنوان دیکھتے ہیں، جملہ اسمیہ میں تاکید کا انداز۔ خبر سے پہلے متعلقہ ضمیر سے حصر کا پہلو، یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان میں جو متعلقہ ضمیر ہے وہ لے کے آتے ہیں تو اس سے ایک حصر کا پہلو آ جاتا ہے جو اس کے معنی کو محدود کر دیتا ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پہ اللہ هو الغفور، اس میں اللہ مبتدا ہے، ہوا جو ہے کلمہ حصر ہے اور الغفور اس کی خبر ہے۔ اس طرح کی چند ایک مثالیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس ہوا نے اس پورے کلمے میں حصر کا پہلو ڈال دیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اگر یہ صرف ہوتا کہ اللہ غفور تو ترجمہ ہوتا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس جملے میں ایک تاکید پیدا ہو گئی ہے، اللہ هو الغفور، کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، صرف اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ تو یہ حصر کا پہلو کہلاتا ہے۔ اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ القرآن هو الحق، قرآن ہی حق ہے۔ قرآن مبتدا ہے، یہ ہوا کلمہ حصر ہے اور الحق کو اس کی خبر ہے، لیکن خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، لیکن جب یہ کلمہ حصر آ جاتا ہے تو یہ خبر معرفہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، کلمہ حصر آیا، خبر سے پہلے تو خبر معرفہ ہو گئی۔ الکافرون هم الظالمون، الکافرون مبتدا ہے، ہم کلمہ حصر ہے اور الظالمون اس کی خبر ہے۔ اچھا، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو مبتدا ہے اسی کی مطابقت سے یہ کلمہ حصر آئے گا۔ یہ مبتدا دیکھیں جمع ہے، الکافرو کی جمع ہے الکافرون، یہ جمع ہے تو اسی جمع کی مناسبت سے یہ کلمہ حصر آیا ہے، ضمیر بھی جمع کی آئی ہے۔ یہاں واحد ہے اللہ، تو یہاں ضمیر بھی ہوا واحد آئی ہے۔ القرآن واحد ہے تو اس کا جو کلمہ حصر ہے ضمیر کی صورت میں وہ بھی واحد ہے۔ الکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ اچھا، زید هو الصادق، زید مبتدا ہے، ہوا کلمہ حصر ہے اور الصادق خبر ہے، یعنی زید ہی سچا ہے۔ دیکھیں، زید جو ہے واحد ہے تو یہاں اس کا جو متعلقہ ضمیر ہے وہ بھی واحد ہے، ہوا۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ اصحاب جمع ہے صاحب کی، تو اسی کی مناسبت سے یہ متعلقہ ضمیر بھی جمع آئی ہے۔ اصحاب مبتدا ہے، مبتدا کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے، الجنتی اس کا مضاف الیہ ہے، ہم کلمہ حصر ہے اور الفائزون اس کی خبر ہے۔ تو جنت کے اصحاب ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل، اس میں سے ایک حرف ہم پڑھ چکے ہیں، انا۔ اب انا کے علاوہ اور بھی ایسے الفاظ ہیں جو انا والا ہی کام کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کو منسوب کر دیتے ہیں، تو وہ انا کی بہنیں کہلاتی ہیں۔ انا و اخوات انا، انا اور انا کی بہنیں۔
کون کون سے ہیں یہ اب دیکھتے ہیں ہم. ایک تو انا ہے خود، اس کا مطلب ہے بے شک یا یقیناً. جیسے جملہ ہے ان اللہ مع الصابرین، دیکھیں انا نے اپنے اسم اللہ کو منسوب کر دیا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انا کا مطلب ہے کہ، کلمہ ہے ہمارا اشہد ان محمدن رسول اللہ. دیکھیں انا نے محمد کو محمدن کر دیا، حالت نصب میں لے آیا ہے. جو کام انا کرتا ہے وہی اس کی بہنیں کرتی ہیں. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ مرکب اضافی. کانا گویا کے، یا دوسرا مطلب ہے اس کا مانند. کانت طفلا قمرن، گویا کے بچہ چاند ہے یا بچہ چاند کی مانند ہے. تو دیکھیں کانا نے الطفلا اپنے اسم کو منسوب کر دیا. لاکنہ کا مطلب ہے لیکن. ان القرآن بین لیکن الکافرین جاہلون. اب دیکھیں یہاں یہ دونوں لفظ آ گئے، انا اور لاکنہ. انا نے اپنے اسم کو منسوب کیا القرآن کو، بین اس کی خبر ہے. تو یہ اصل میں دو جملے ہیں. ایک جملہ ہے ان القرآن بین، بے شک قرآن واضح ہے، اور پھر یہ دوسرا جملہ ہے الکافرین جاہلون، اور لکنہ سے یہ ان دونوں جملوں کو الگ کیا گیا. لکن الکافرین، لیکن کافر جاہل ہے. اب کافرین حالت نصب میں ہے لکنہ کی وجہ سے. لیتا یعنی کاش. لیت الاسلام غالب، یہ اسلام منصوب ہے لیتا کی وجہ سے. کاش کہ اسلام غالب ہوتا. لعل اس کے معنی ہے شاید، تاکہ، امید ہے. تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لعل زیدن صادقن، امید ہے کہ زید سچا ہے. اب دیکھیں لعل نے زیدن کو منسوب کر دیا. لکنہ کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں. زید عالم لیکن ابنہ جاہل. اب لکنہ نے اپنے اسم ابنو کو ابنا کر دیا. یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. ابنہ، زید عالم ہے لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے. الرجل غنی لیکنہ بخیل. لکنہ کا اسم ہو ہے اور یہ ضمیر متصلہ منصوبہ ہے، اس کی حالت جو ہے نصب میں ہے. آدمی غنی ہے لیکن وہ کنجوس ہے. وقت و حساب الناس قریب، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے. لیکن اکثرہم غافلون، یہ دیکھیں اکثرو تھا اوریجنلی، تو لکنہ نے اس کو اکثرہ کر دیا، لیکن ان میں سے اکثر غافل ہیں. ان اللہ، انا نے اپنے اسم کو منسوب کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اب لکنہ نے اپنے اسم اکثرہ کو، اکثرو کو، جو اصل میں اکثرو تھا، اکثرہ کر دیا. بے شک
اللہ اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دیکھیں لیکن اس نے اپنے اسم اللہ کو منسوب کر دیا۔ آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اچھا، انا اور اس کے ساتھ ما ملا دیا جائے تو وہ بن جاتا ہے انما۔ تو انما سے بھی تاکید کا پہلو نکلتا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر آگے مبتدا پہ یا اس کے اسم پہ نہیں ہوتا۔ مثال دیکھیں، یہ مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو انما سے یہ اعمال ہی رہا، اگر اس کی جگہ انا ہوتا تو یہ اعمالہ بن جاتا، تو وہ اثر اس کا ختم ہو گیا، لیکن اس میں تاکید کا پہلو اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن پہ کوئی اثر نہیں ڈالا اس نے انما نے، بے شک مومن، سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ انما نحن مسلمون، نحنوں پہ کوئی اثر نہیں ڈالا، بے شک ہم سب مسلمان ہیں۔ انما انت مذکر، بے شک آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ دیکھیں انتا پہ کوئی اثر نہیں ڈالا اس نے، اور ویسے بھی یہ مبنی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ انما انا رسول ربک، بے شک میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ انما، جس طرح انما یوز ہو رہا ہے اسی طرح سے انما بھی یوز ہوتا ہے، اور اس میں بھی تاکید کا پہلو ہوتا ہے۔ بے شک یقیناً، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیاوی زندگی برتنے کا سامان ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔